آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 77 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف۔ لام کا مطلب ہوتا ہے ویسے یقیناً، قد اوحینا سے مراد ہوتی ہے ہم کر چکے، یہ کام ہو گیا۔ تو اس میں ایک طرح سے ذرا ایمفسس ہوتا ہے، تو بہت دفعہ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے وہی کی۔ یہاں پر اتنا ترجمہ بھی صحیح ہے کہ اور یقیناً ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی۔ اسری جو ہے، یہ سین رے اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سرا یسری کا رات کے اندر چلنا۔ اس سے پھر باب افعال ہوگا اسرا یسری، اور اس سے پھر فعل امر بنے گا اسری۔ تو لے کے چل، تو چل، تو چل کے ساتھ آگے آ گیا بے، تو اس کا مطلب ہوگا تو ساتھ چل، یعنی تو لے کر چل عبادی میرے بندوں کو۔ تو ترجمہ یہ بن جائے گا کہ تو رات کو لے کر نکل جا میرے بندوں کو۔ اب یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی، وہاں پر جو جادوگروں کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، اس کے بعد ایک طویل کشمکش ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اس کا ذکر یہاں محذوف کر دیا گیا۔ اس کا اگرچہ آیت نمبر 56 میں بتایا گیا تھا کہ اس کو دکھائی ہم نے اپنی بہت نشانیاں یا سب نشانیاں جو دکھانی چاہیے تھی، اور پھر اس نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو نہ تو اس نے یہ مطالبہ مانا، اور نہ اس نے ان پر ظلم کرنا ختم کیا، بلکہ اس ظلم اور تشدد میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے مصر پر مختلف آفتیں نازل کی تاکہ فرعون کی آنکھیں کھلیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ فرعون اور جو اس کے پیروکار تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو فالو کیا۔ تو ان پر آفت آتی، وہ پریشان ہو جاتے۔ وہ مختلف آفتیں ہیں، قرآن شریف میں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے۔ وہ سرسریاں تھیں اور ٹڈیاں تھیں اور خون تھا، اور مختلف قسم کی آفتیں یہ کے بعد دیگرے آتی رہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوش آمدیں کرتا کہ اگر تمہاری دعا سے آفت ٹل گئی تو میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ کی دعا اور اللہ کی رحمت سے آفت ٹل جاتی تو وہ پھر سرکش ہو جاتا، اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ اس کشمکش میں کئی سال گزر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ پر رسول کی حیثیت سے پیغام پہنچانے کا فریضہ تھا، وہ مکمل طور پر ادا کر دیا۔ اب فرعون اور اس کی قوم پر حجت پوری ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر اب راتوں رات نکل جاؤ۔ تو یہ تفصیل یہاں پر محذوف ہے، قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے ہیں اپنے رسول کو، خاص طور سے اگر اس کی قوم سے نکلنے کا حکم دے دیں، پھر تو ان کے اوپر ویسے ہی عذاب آ جاتا ہے۔ نکل جاؤ، فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ۔ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، یہ ایک ویسے تو محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ رستہ بنا لو۔ طریق جو ہے یہ رستے کو کہتے ہیں۔ ترکا یا ترکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں راستہ بنانا، اور پھر اسی سے طریقہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی رستہ، کام کرنے کا طریقہ، مسلک، یہ اس سے مراد ہوتی ہے۔ ویسے یہ لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے اجعل لہم، تو اجعل لہم کی بجائے اضرب لہم کر دیا۔ اس میں ایک طرح سے وہ اشارہ آ گیا کہ جب رستہ بنانا ہوگا تو ایکچولی اس کے اوپر عصا مارنا ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ اگر لمبی بات ہوتی تو یہ ہوتی کہ اجعل لہم بضرب البحر بعصا کا طریقہ، کہ اپنے عصا کی ضرب سے
سمندر کے اندر طریقہ رستہ بنا دو، اس کو مختصر کر دیا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، ان کے لیے بنا دو سمندر میں ایک راستہ، مگر وہ راستہ کیسا ہوگا؟ یبسن، یبسن یہ رطب و یابس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رطب کا مطلب گیلا، یابس کا مطلب خشک، سوکھا۔ تو یبس کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کا خشک ہو جانا اور سوکھ جانا، اور اگر کوئی سی بھی چیز ہو وہ سوکھے تو اس کو کہتے ہیں یبس، بے پر آتی ہے جزم، اور اگر جگہ کی بات ہو رہی ہو تو اس کو عام طور پہ کہتے ہیں یبس، جو پہلے گیلی ہو اور پھر سوکھ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو سمندر کے نیچے زمین ہوتی ہے، جو بیڈ ہوتا ہے اس کا، وہ گیلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جس وقت تم سمندر پہ پہنچو، اور اپیرنٹلی یہ ریڈ سی کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں سمندر پر اپنی لاٹھی مارنا، اس میں سے ایک راستہ نکل آئے گا، اور وہ راستہ کیسا ہوگا؟ وہ خشک ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ان کے پاؤں دھس رہے ہوں، اور وہ تو اپنی بیل گاڑیاں لے کر ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ تو گیلی زمین میں چل ہی نہیں سکتی، خشک رستہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ کیسا خشک رستہ ہوگا کہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر ہم اس رستے میں چلیں گے تو پیچھے سے فرعون بھی تو پہنچ جائے گا، اس کو بھی خبر تو ہو جائے گی جب ہم نکلیں گے، راتوں رات نکلنا ہے۔ اور وہ جو بائبل کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے تو اوپر ہی تعداد تھی بنی اسرائیل کی جب وہ وہاں سے نکلے۔ اور بنی اسرائیل میں مراد کیا ہے؟ بھی عبادی میں اللہ کے بندے ہیں، اس میں مصریوں کی قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابھی جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ تھا، تو ان کو تو ٹھیک ہے، اس نے قتل کروا دیا، لیکن وہ مسلمان ہوئے مصریوں میں سے۔ اسی طرح اور بھی مصری ہوں گے، مسلمان ہوں گے مے بھی، تو وہ بھی ان میں شامل ہی ہوں گے۔ تو جب وہ سب نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اپنا سارا ساز و سامان لے کے راتوں رات بھی نکلتے ہیں، تو یہ واقعہ معراج تو ہے نہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر واپس بھی لے آیا۔ یہاں تو جب وہ نکلیں گے تو اس کے بعد ایک وقت لگے گا 1 لاکھ کی آبادی کو چلنے میں، اور ظاہر سی بات ہے فرعون کے جو ہرکارے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی، اور سپاہی تو رات کو بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے پیچھے آئے گا۔ جب ان کے پیچھے آئے گا تو دراکن، دراکا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے سے آپ پکڑنا۔ یہ اس کا ویسے نا وہ نارمل فعل نہیں ہوتا، اس کا افعال سے ایک فعل استعمال ہوتا ہے، ادرکا یدرکو، جس سے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادراک، کسی چیز کو پا لینا۔ تو تمہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی پیچھے سے آپ پکڑے، تمہیں تعاقب کا خطرہ نہیں ہوگا، پکڑے جانے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اب وہ تفصیل ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئے اور فرعون نے اس کے بعد اپنے لشکر کو داخل کیا، اتنا ان کے اندر وقت کی وجہ سے فاصلہ تھا کہ فرعون کو اپنا لشکر اکٹھا کرنے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ صرف اپنے چند سپاہی لے کے نہیں نکل سکتا تھا، پوری قوم نکل گئی تھی، تو اس نے اپنی فوج وغیرہ اکٹھی کی اور ان کے پیچھے آیا، اور وہ فوج موسٹ پرابلی گھوڑوں وغیرہ پر ہوگی، مگر اس کے اندر بھی لشکر کے باقی اسباب ہوں گے، اور جب وہ ان کے پیچھے چلا ہوگا تو اس کو پہلے اکٹھا کرنے میں کچھ وقت لگا ہوگا، اور پھر اگرچہ اس کی رفتار تیز ہوگی، لیکن بائی دا ٹائم وہ وہاں پہنچا ریڈ سی پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی وہ دریا پار کر رہی تھی یا سمندر میں سے جا رہی تھی۔ تو اب وہ بھی ان کے پیچھے داخل ہو گیا ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوگا، تم نہیں ڈرو گے، ولا تخشا، اور نہ ہی تم ڈرو گے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ پکڑے جانے کی تو بات ہو گئی ہے، تو یہ کسی اور چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے جس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بالکل انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اپیرنٹلی یہ بات ہو رہی ہے غرق ہونے کی، کہ سمندر میں رستہ بن جائے گا جس میں تمہیں غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور پیچھے سے اگرچہ فرعون آ بھی سکتا ہے لیکن تمہیں پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ
ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درقا ولا تخشا۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، یا رات کے وقت لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو، پس بناؤ ان کے لیے ایک رستہ سمندر میں خشک، نہ تو تمہیں تعاقب سے کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا کوئی اندیشہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی، سمندر میں سے، ما، اس چیز نے، غشیہم، جس نے ڈھانپ لیا۔ غشا، غشیہ یکشا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا، اسی سے پھر وہ غشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈھانپ لیتی ہے انسان کے حواس کو، تو ہم اردو میں سے غشی کہہ دیتے ہیں۔ تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، یعنی جس نے ڈھانپ لیا انداز ایسا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ایسے مارا جیسا مارا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کے اندر مبالغہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ ہولناکی اور غضبناکی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو سمندر میں سے اس عظیم چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی وہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تفصیل ہی مت پوچھو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، پوچھو ہی مت کیا ہوا، پوچھو ہی مت۔ تو ڈھانپ لیا ان کو جس نے ڈھانپ لیا۔ انسان کی کوتا عقل میں وہ بات سما ہی نہیں سکتی، اور وہ جو سما ہی نہیں سکتی وہ یہ کہ سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا، وہ اس میں غرق ہو گئے، اور پھر غرق ہوتے وقت ہی، مرتے وقت ہی فرشتوں نے ان کی جو جانیں نکالی ہوں گی، وہ بیان سے باہر ہے واقعہ۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی وہ لوگ چل پڑے، یعنی یہ جو فرعون اور اس کے ساتھی تھے، انہوں نے صبح ہوتے ہی پیچھا شروع کر دیا، راتوں رات انہوں نے بھی اپنے بندے اکٹھے کر لیے، ادھر سورج نکلا ادھر وہ پیچھے چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی بولے کہ ہائے ہائے ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی، اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ سمندر پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ۔ جو پیچھے راستہ نکالنے کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا تو وہاں پر یہ اضرب آ گیا تھا، تو برا مفہوم یہ تھا کہ ضرب لگاؤ اور اس سے راستہ پیدا کرو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر جو ٹکڑا تھا، یعنی دو ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہو گیا، ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح تھا۔ اور پھر ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھی تھے، ان کو ہم نے سب کے سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، پس ڈھانپ لیا اس کو سمندر میں سے اس چیز نے جس نے ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ وما ہدا، اور رہنمائی نہیں کی، سیدھا رستہ نہیں دکھایا۔ ایک تو اس کے اندر ایمفسس ہے، جیسے ہم کہیں کسی کو کہ وقت کا صحیح استعمال کرو، اسے ضائع نہ کرو، تو اب وقت کا صحیح استعمال کرو میں انڈرسٹوڈ ہے، اسے ضائع نہ کرو، تو یا تو یہ کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، یا کہتے ہیں وقت کا صحیح استعمال کرو۔ لیکن اب جب آپ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، تو اس سے ایمفسس بڑھ جاتا ہے۔
تو ایک تو یہ اس سینس میں ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، اس کی رہنمائی نہ کی. وہ قائد تھا، قائد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے قوم کی صحیح رہنمائی کرے. اس کی حیثیت ایک چرواہے جیسی ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک رائی ہے، اور اس کے پھر اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ریت کے متعلق. اسی لیے جو عوام ہوتی ہے اس کو رعایا بھی کہا جاتا ہے. رائی ہوتا ہے چرانے والا، چرواہا، اور رعایا ہوتی ہے جس کو وہ چراتا ہے، جس کی نگہبانی نگہداشت کرتا ہے. تو فرعون کی ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم کو ہدایت کے رستے پر لے کے جائے. اور ایکچولی وہ اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولتا ہوتا تھا کہ میں تو تمہیں سیدھے رستے کی، بھلائی کے رستے کی رہنمائی کر رہا ہوں. اور اس کے اندر ایک وارننگ ہے، ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حکمران ہوتے ہیں، جیسے کفار مکہ تھے. تو قریش جو تھے، ان کے جو سردار تھے، جو لیڈر تھے، وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سیدھے رستے پر لے کے جائیں، لیکن وہ بھی اپنی عوام کو اسی رستے پر لے کے جا رہے تھے جس پر فرعون اپنی قوم کو لے کر جا رہا تھا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو حکمرانوں کے پیچھے اندھا دھند نہیں چلنا چاہیے. نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت کی بات ماننا ایک علیحدہ چیز ہے، اور ان کے غلط عقیدوں، غلط طریقوں کو فالو کرنا اور اپنے گلے سے ذمہ داری اتار دینا کہ حکومت نے تو بینکنگ سسٹم اب جائز کیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں، ہم بھی سود لیں گے اور سود دیں گے کیونکہ ہم بڑے مجبور ہیں. حالانکہ حکومت کا کام غلط کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام غلط یا صحیح کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اور وہ جگہ جہاں پر ہم ایک لیڈر کے رول میں ہوں، وہاں پر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے جن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو ہم اچھا رستہ دکھا رہے ہیں، برا رستہ دکھا رہے ہیں. ہم انہیں اچھے کام بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اچھا اچھا اس کو جھوٹ بول دو، اسے دو نمبری کر لو، اس سے فراڈ کر لو، اس کے پیسے مار لو. ہم اپنے جو انڈر کام کرتے ہیں لوگ، جو کولیگز ہیں، ان کو ہم صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رستے پر ہیں یا فرعون کے رستے پر ہیں. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ان کو سیدھا رستہ نہ دکھایا. اب اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ یہ جو سمندر پار کر لیا ہے تم نے، تمہارے اوپر اتنا بڑا انعام ہو گیا ہے، اب تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ احسان یاد کرو اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن. اے بنی اسرائیل، ہم نے نجات بخشی تم کو تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا. وعدنا یہ باب مفاعلہ ہے، وعدہ یعائدو، اس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا مفہوم ہوتا ہے. تو پھر اس کا ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو وعدہ لینا بھی کہہ سکتے ہیں، وعدہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، معاہدہ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی چیز کو مقرر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں جس طرف ریفر کیا جا رہا ہے وہ ایک میعاد تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بلایا تھا کوہ طور پر کہ وہ آئیں اور ان کو تورات عطا کی جائے. وَوَعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدت ٹھہرائی تمہارے ساتھ یا معاہدہ کیا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمنہ، طور کی مبارک جانب. یہ جانب کی صفت ہے، ایمن طور کی صفت نہیں ہے کیونکہ ورنہ پھر ایمنی ہوتا. تو طور کی مبارک جانب، یعنی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، وہ مبارک سائڈ تھی طور کی، تو اسی طرف دوبارہ بلایا. تو معاہدہ کیا تم سے طور کی مبارک جانب کا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ. من جو ہے، یہ منا یا منو کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا.
تو شاید اسی سے یہ لفظ من بنا ہے، اور عربی اور عبرانی جو ہے یہ سملر لینگویجز ہیں، ان کا اوریجن ایک ہی ہے، تو اس کے اندر بھی اس کا مفہوم احسان کا ہی ہوتا ہوگا۔ یہ احسان تھا اللہ کا کہ اب وہ صحرا میں تھے اور ان کو غذا چاہیے تھی، تو اللہ نے اپنے خاص فضل سے ایسی غذا مہیا فرمائی کہ نہ تو انہیں ہل چلانا پڑتا تھا، نہ بیج بونے ہیں، نہ پانی لگانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو بائبل سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے شبنم کی طرح ایک چیز زمین پر ٹپکتی تھی، یعنی رات تو رات ٹپک جاتی ہوگی جیسے شبنم جو ہے وہ آتی ہے، اور وہ دانوں کی طرح جم جاتی تھی، اور جب سورج نکلتا تھا تو وہ دانے پگھل جاتے تھے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے یا سورج کی دھوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے اس کو جمع کر لینا پاسبل تھا، تو اس کو وہ اکٹھا کر لیتے تھے، اور ان دانوں کو پھر وہ اناج کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہ بغیر ذرا برابر زحمت کیے مل جاتی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے احسان اتنا بڑا تھا کہ اس کا نام ہی من رکھا گیا۔ اور سلوا جو ہے یہ کوئی بٹیرو ٹائپ چیز تھی، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے، یہ آ جاتے تھے اور بنی اسرائیل کے پاس آگے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، بنی اسرائیل جا کے ان کو پکڑتے تھے اور ذبح کر لیتے تھے۔ تو یہ من اور سلوا جو ہے وہ انہیں عنایت فرمایا گیا۔ اردو میں اسے ہم من و سلوا نہیں کہتے ہیں، من و سلوا کہتے ہیں۔ کیوں من و سلوا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری زبان کا اپنا فلو ہے، تو ہمارے لہجے کے اندر نون کی شد ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کام عربی میں بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اجنبی محسوس ہوتا ہے، اپنی زبان میں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے نجات بخشی تم کو تمہارے دشمن سے، اور مدت ٹھہرائی اور وعدہ ٹھہرایا تم سے طور کی دہنی جانب یا طور کی مبارک جانب، اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کی، جو ہم نے تمہیں بخشی۔ جب بھی ہم رزق استعمال کریں یہ اپنے آپ کو یاد کروانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پروردگار نے ہمیں بخشا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم ایسے گھر میں پیدا ہو گئے، جب باپ امیر تھا تو اس کی جائیداد ہمیں مل گئی، یا ہم نے محنت کر کے خود سے کما لیا ہے تو یہ ہمارا کمال ہے۔ نہیں، انسان کا کام ہے محنت کرنا، لیکن جو رزق اس کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ادھر توجہ دلاتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھا سکتے ہیں، ساری کی ساری نہیں کھا جانی، مگر ان میں سے کھانے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، مگر ان میں طغیانی نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ توئیں غائن اور واؤ سے بھی ہوتا ہے، توئیں غائن اور یہ سے بھی ہوتا ہے، بٹ جو باب فتح سے آتا ہے وہ ہے تغا یتغا، اور پلورل ہو جائے گا یتغو، اور سیکنڈ پرسن ہو جائے گا تتغو۔ لا تتغو، اور سرکشی مت کرو، حد سے مت گزرو، ہی اس میں کس میں؟ جو رزق عطا کیا، جو طیبات تھیں ان میں تم نے حد سے نہیں گزرنا، بلکہ طیبات تو منت ہے، یہ کھانے کے اندر حد سے نہیں گزرنا۔ کھانا ہے مگر اس کے اندر زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں گزرنا۔ کھانے میں حد سے نہیں گزرنا مطلب یہ کہ ناشکری نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی، اور یہاں طیبات سے مراد صرف منہ کے اندر ڈالنے والا کھانا نہیں ہے، جو بھی اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، تو آدمی ناشکری کرے، دوسروں کا حق کھا جائے، فضول خرچی کرے، یا کنجوسی کرے، یا نعمت پر اترانے لگے، لوگوں کو اپنے رزق میں شریک نہ کرے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو شریک کیا ہے، یا ایسی جگہ خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تبذیر کرے۔ تو اسراف کرنا، تبذیر کرنا، لوگوں تک نہ پہنچانا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ، یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں
کا شکرانہ نہیں ہے، بلکہ حد سے تجاوز ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے۔ اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ نعمتیں اور اس سے بڑھ کر نعمتیں فرعون کو ملی تھی، اور اس نے سرکشی اختیار کی تھی۔ تو یہ جو طغیان ہے، جو سرکشی ہے، یہ فرعون کی روش ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی روش یہ نہیں ہے، ان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر تم نے یہ اس میں کیا، اب یہ فعل نہیں ہے، تو اس کا جو جواب امر ہے وہ کیا ہے؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو حلال ہو جائے گا تمہارے اوپر میرا غضب۔ بنیادی طور پر ہے لام اور لام۔ ویسے تو حلہ یا ہلو کا مطلب ہوتا ہے رسی کی گرہ کھولنا، کسی جگہ اترنا، جہاں سامان کی رسیاں کھولتے ہیں، یا بندشیں اتار دینا جائز ہو جانے کے لیے، جیسے احرام کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب حلال ہو گئے۔ کسی بھی چیز کا حلال ہو جانا، ویسے عقدہ حل ہونا ہوتا ہے رسی کی گرہ کھولنا۔ تو جب یہ الا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہو جانا۔ اگر یہ لام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جائز ہو جانا، الا کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے لازمی ہو جانا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو واجب ہو جائے گا تم پر میرا غضب۔ مت سرکشی کرو اس میں کہ تم پر نازل ہو، واجب ہو میرا غضب۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر واجب ہوا میرا غضب، فقد ہوا کا مطلب ہے بہت اوپر سے نیچے گرنا، تو وہ تو نیچے گر گیا۔ نیچے گر گیا کا یہ بھی مطلب ہے کہ عزت کے مقام سے ذلت کے فرش پر گر گیا، اور ویسے اونچی جگہ سے اگر کوئی گر ہی جائے جو دوبارہ نہ اٹھ سکے تو اس کا مطلب ہے ہلاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بھی کرتے ہیں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اللہ کی نعمتیں جتنی ملی ہیں ان کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھیں۔ اور اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی اطعمنا، شکر ہے اس ذات کا، اس اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ دعائیں اس مقصد کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے، اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ جب زبان اللہ کی یاد سے تر ہوگی تو ذہن میں بھی اللہ کی یاد ہوگی، دل بھی اللہ کی یاد سے منور ہو جائیں گے۔ ورنہ انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 5 نمازیں ہیں کہ آپ دنیا کے ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو درمیان والی نماز ہے جس کے لیے کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، وہ عصر کی نماز ہے، جب آپ بالکل کاروبار کے پیک پہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس نماز کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ اس سے پلٹ کر واپس آتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ نماز وہ چھوٹی ہوتی ہے، قرأت بھی اس میں سری ہوتی ہے، مختصر نماز کے لیے آپ آتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور واپس اپنے کام میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو دنیا کے اندر انہماک ہے وہ بریک ہو جاتا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی، اور اس میں حد سے نہ گزرنا، پس یا کہ نازل ہو تم پر میرا غضب، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لغفار، یقیناً غفار ہوں۔ اب یہ یقیناً غفار ہم کر دیتے ہیں لفظی ترجمہ، ویسے اس کا جو بام حورہ پھر بنے گا نا، تو آپ نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ لام سے ایک ایمفیسس آ رہا ہے، تو یہ ایکچولی جو بہتر ترجمہ بنے گا وہ ہوگا، میں بڑا ہی غفار ہوں، میں بہت ہی غفار ہوں۔ اور غفار جو خود لفظ ہے اس کے اندر ایمفیسس ہے، وہ فعال کے وزن پر ہے، بار 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 ایک کام کرنے والا، جس سے پیشے بھی اس سے پھر بنتے ہیں، جیسے یہ حجام ہے، قصاب ہے، بزاز ہے، یہ سارے بھی اسی وزن پر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہی کام بار 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے شک میں بڑا ہی غفار ہوں،
کس کے لیے غفار ہوں؟ ہر ایک کے لیے نہیں. لمن تابا، جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، ثم اہتدی پھر ہدایت اختیار کی. ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا. اہتدا یہتدی کا مطلب ہوتا ہے خود رہنمائی حاصل کرنا، ہدایت پانا. ایسی رہنمائی جو انسان اپنی اختیار سے، اپنی طلب سے، اپنی ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے، جس کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، لیکن وہ تو مسلمان ہو گئے نام کے. اب سچا مسلمان بننے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر سے خواہش بھی ہونی چاہیے کہ مسلمان تو میں ہوں، لیکن مجھے یہ تو پتہ لگے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تاکہ پھر آپ اس کے لیے کوشش بھی کریں. تو یہ تو پتہ چلنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے تو قرآن پاک ہے. تو قرآن پڑھیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، تو کہاں سے رہنمائی آئے گی؟ اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پر چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. کن کو؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اس کو کوئی شرمندگی ہو کہ میں نے تو کام غلط کر دیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے. تابا یا توبو کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، واپس ہونا. تو واپس اپنے رب کی طرف پلٹے، جو انہیں غلط کاموں میں انوالو تھا اس سے باہر نکلے، اس پر احساس ندامت ہو، گڑ گڑائے روئے، اپنے رب کے معافی مانگے، اس کی طرف پلٹے. یہ ہے توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ استغفر اللہ کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ لی. یار بیٹا صبح اٹھ کے نا ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کرو، ایک شام کو پڑھ لیا کرو، وہ اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن توبہ ہوتی ہے جب آپ کو پتا بھی ہو کہ وہ استغفار پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں. تو سچے دل سے انسان اپنے رب کی طرف پلٹے، وہاں آمنا اور ایمان بھی لائے. یعنی جن کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کیا پلٹنا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہدایت پہنچی ہے، اس نے اس کو اختیار ہی نہیں کیا، تو پلٹنے میں تو پھر یہ ضروری ہے نا کہ وہ ایمان لائے. تیسری کیا ہے؟ نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، صالح عمل کرے. یعنی آپ سے غلطی ہو گئی، اب آپ نے اس غلطی کی اصلاح کرنی ہے اور صحیح صحیح عمل کرنے ہیں. ثم اہتدی پھر ہدایت کے رستے پر ثابت قدم رہے، پھر واپس غلط رستے پر نہ جا پڑے، پھر وہ ہدایت کی روش اختیار کر لے، پھر اس پر پکا ہو جائے. جب توبہ کرے تو ارادہ کیا ہو کہ میں ایمان تو لایا ہوں، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اب نیک عمل کروں گا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہوں گا. یہ نہ ہو گیا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور دل میں یہ ہو کہ اچھا کل دوبارہ یہی والا گناہ کریں گے. آج تو یہ غلط کام کیا ہے، غیبت کی ہے، بہت بری بات ہے، اب احساس ہو گیا ہے بہت گناہ کیا ہے، آئندہ تو نہیں کریں گے، لیکن ویسے دوبارہ ایسی ملاقات ہوئی تو پتہ نہیں شاید کر بھی لیں. یہ جو شاید والی توبہ ہوتی ہے نا، یہ توبہ نہیں ہوتی. اور ایک اور توبہ ہوتی ہے جس کو حضرت علی کہتے ہیں توبۃ الکاذبین. وہ توبہ لوگ بات ہی شروع ایسے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے جی، اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے، وہ بندہ بڑا ہی بیکار ہے، اس بندے میں بڑی خرابی ہے، ویسے اللہ توبہ استغفر اللہ، یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کو کہتے ہیں جھوٹوں کی توبہ. بات بھی کیے جا رہے ہیں، توبہ بھی کیے جا رہے ہیں ایک ہی سانس کے اندر. تو توبہ کو سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ کر لے گا اس کو اپنے رب کی بخشش حاصل ہو جائے گی، اس کو نجات ملے گی. یہ جو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، یہ تو اتنی اہم ہی نہیں تھی. اگرچہ ان پر بہت ظلم تھا، اگرچہ اس ظلم سے وہ بچ گئے. جیسے اب بنی اسرائیل والے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور فرعون والے ہی ظلم کر رہے ہیں، اب وہ اس سے بچ جاتے ہیں. اللہ اگر ان کو نجات دے دیتا ہے، اور انشاءاللہ دے دے گا، تو بہت بہت بڑی نجات ہے. لیکن وہ اس نجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات. اور وہ جہنم سے نجات کسے ملے گی؟ وہ مغفرت کس کو ملے گی؟ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، پھر ہدایت کی روش اختیار کریں. اب جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آنا تھا تورات دینے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ کس نے تمہیں عجلت پر ابھارا؟
اجیلا یا اجلو کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی کرنا. اجرت کا لفظ ہے جس سے اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہ ایک مہر بھی ہوتا ہے معجل، جو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے. اور اجلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اجلت کرانا یا کسی کو آگے کر دینا، کسی چیز کو جلدی کر دینا. تو وہ ما اجلا کا، کس چیز نے تجھے جلدی کی، کون سی چیز تھی جو تجھے جلدی لے آئی. یہ باب افعال ہے. تو با ماورا ہم ترجمہ کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جلدی میں ڈالا، جلدی پر ابھارا، ان قومی کا، تمہاری قوم سے پہلے. مطلب یہ کہ قوم نے بھی ساتھ آنا تھا تو تم اپنی قوم سے جلدی آگے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اور یہ ایک طرح سے اللہ نے جب حکم دیا تھا قوم کو لے کر آنا تو قوم کو لے کر ہی آنا چاہیے تھا. اب قوم ظاہر سی بات ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی تھی، اور جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا، کہتے ہیں 70 لوگ تھے یا جتنے بھی لوگ تھے، ظاہر ساری قوم تو نہیں کوہ طور پہ آ سکتی تھی اگر وہ 1 لاکھ سے اوپر کی تعداد تھی. تو ان کو آنے میں، اکٹھے ہونے میں کوئی ٹائم ہوتا. تو حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میں ہی جا کے اللہ تعالیٰ سے جلدی جلدی ملاقات کر لوں. یہ حضرت موسیٰ کا شوق تھا، محبت تھی، اشتیاق تھا. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کس چیز نے تمہیں جلدی پر ابھارا اپنی قوم سے پہلے آنے پر، اے موسیٰ. قال ہم اولائی علی عصری، کہا ہم وہ، اولائی جو ہے نا، اولائی بھی بیسیکلی سب ہوتا ہے، اور یہ وہی اولائی ہے جس سے پہلے ہے لگا دینا تو ہو جاتا ہے ہا اولائی، یہ سب. اس میں اشارہ قریب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد کاف لگا دیں تو وہ ہو جاتا ہے اولائی کا، وہ سب. اس میں اشارہ بعید ہو جاتا ہے. جیسے ہادہ اور ذالکا میں بھی کا اور ہا ہوتا ہے، قریب اور بعید میں یہ فرق ہوتا ہے. تو بیسیکلی کا مطلب ہے ہم اولائی ایک طرح سے ایمفسس ہے کہ وہ سارے کے سارے، وہ سبھی. اعلی اثری، اثر کہتے ہیں جیسے آثار قدیمہ ہوتا ہے، نشانات. تو وہ سب میرے نقش قدم پر ہیں، وہ بھی لوگ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں. وعجلت، اور میں نے جلدی کی، الی کا تیری طرف، ربی، اے میرے رب. یہ ربی ہے، اس میں یہ جو ہے وہ محذوف ہے. اے میرے رب، میں نے تیری طرف جلدی کی، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری خوشنودی کی خاطر. میں تو اس لیے جلدی آیا ہوں فرط شوق کی وجہ سے، تیری رضا طلبی میں. مطلب میں کوئی بری نیت سے نہیں آیا، مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی بڑا بن جاؤں. بڑے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرما دیا تھا، رسول بنا دیا تھا. یہ محبت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ تیرے پیچھے پیچھے چلا آیا. اللہ تعالیٰ نے اوریجنلی کیا بات کی تھی، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، اور ان کو پورا کیا 10 مزید کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اوریجنل وعدہ 30 راتوں تھا، اپیرنٹلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 اور ایڈ کر دی. پھر پورا کیا اس نے اپنے رب کی مدت کو 40 راتوں میں، یعنی جو رب سے وقت ٹھہرایا تھا وہ 40 راتوں میں پورا ہوا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ جانشینی کرنا میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا. اب مفسد کون تھے؟ مفسد جو تھے وہ آیت نمبر 138 میں ہے کہ جب بنی اسرائیل سمندر کو پار کیا انہوں نے، تو ایک ایسی قوم پر پہنچے جو بتوں کے پرستش میں لگی ہوئی تھی. تو اب یہ کیونکہ مصر میں رہتے تھے، اور مصر کے اندر بھی گائے کی اور بلی کی اور اس طرح کی چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، تو ان کو کئی نسلیں وہاں رہنے کے بعد جو ماحول تھا اس ماحول سے وہ امیون ہو گئے تھے، الٹا انہیں وہ ماحول پسند آنے لگا تھا. جیسے ہمارے ہندوستان میں لوگ جب رہتے ہیں، اور ایون پاکستان میں بھی جب ہم رہتے ہیں اور اوریجنلی ہندو کلچر ہے، تو وہ کلچر آپ کو پسند آ جاتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے نمازیں چھوڑ کے قوالیاں کرنی شروع کر دیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی بھجن گائے جاتے ہیں تو گانے بجانے میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا. اور پھر اس کو جائز قرار دینے کی کوششیں، جو فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن اس کی جو دوسری قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت دفعہ ناجائز بھی ہو جاتی ہے.
یا جو بھی ان کے اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بت تو نہیں بناتے، چلو شکر ہے، مگر اس کی بجائے قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا سجدے نہیں کرتے تو ان کے تعویذوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ماتھے ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ان کے کلچر کا انفلوئنس ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی مصریوں کا انفلوئنس تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا، جب دیکھا انہوں نے کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، تو بولے اے موسیٰ، بنا دے ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم کیسے جاہل لوگ۔ حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹا، لیکن ڈانٹ تو دیا، لیکن حضرت موسیٰ کو یہ اندازہ اب تھا کہ یہ جو میری قوم ہے، یہ اس وقت بڑی ڈگمگا رہی ہے، یہ ابھی سٹیبل نہیں ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ منفعل ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت کر کے آئے تھے کہ قوم کا خیال رکھنا، اصلاح کرتے رہنا، اور بالکل بھی جو مفسد ہوں گے ان کی بات نہیں ماننی، ان کے رستے کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ نصیحتیں کر کے آئے تھے۔ آئے کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ سے ملنے کا شوق تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی، اس لیے یہاں پر ان کی گرفت فرمائی ہے۔ اور نبی جو ہوتے ہیں ان کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ حق کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بعض اوقات اس لائن کو کراس کرتے ہیں جو ہمارے لیے وہ لائن شاید لائن ہی نہیں ہوتی، ہمارے لیے وہ اچھی چیز ہوتی ہے اگر ہم وہ کام کریں۔ اگر ہم کہیں نیکی میں سبقت لیں، اگر ہم نے مثال کے طور پر نماز کے لیے جانا ہے تو ابھی باقی گھر والے بیٹھے ہیں تو ہم جلدی چلے جائیں تو شاید زیادہ اچھی بات ہو ایٹ ٹائمز، مگر ان کے لیے اس حد سے جو ہمارے لیے مباح ہو سکتی ہے، متجاوز ہونا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے پھر قوم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مثال کے طور پہ اگر میں سوچوں کہ یہ فلاں شہد ہے، اس میں سے مجھے اسمیل آتی ہے اور میں نے نہیں آندہ سے کھانا، اور میں اس کو پکا ارادہ کر لوں کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا یا قسم کھائی کہ فلاں شاید نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حضور وہ اس پر قسم کھا لیتے اور وہ شہد آتا اور آپ نہ کھاتے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ شاید سمجھتے کہ اب ہماری امت میں شاید شہد کھانا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کے لیے بھی، یعنی انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ ان سے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کی رضا کی خاطر ہی، حق کی خاطر ہی وہ کوئی ایسا کام کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو یا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہ ہو، ڈائریکٹلی منع بھی نہ فرمایا ہو بٹ مطلوب نہ ہو۔ تو قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، عرض کی کہ وہ سب بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے اللہ میں نے تو اس لیے جلدی کی، اے میرے رب میں تو اس لیے تیری طرف جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قالا فرمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، پس بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ فتن یفتنو کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا، جس سے وہ کھرا کھوٹا پتہ لگ جائے کہ کھرا ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ آگ میں پگھلانے سے نکل جائے۔ تو یہی پھر لفظ استعمال ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اور آفت میں ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو پھر آفت کو بھی فتنہ کہتے ہیں، آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، تکلیف کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قوم کا، تمہاری قوم کو، من بعدی کا، تمہارے پیچھے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے۔ اب یہ کیونکہ اس کی یہ پر شد ہے تو ہم اردو میں تو ویسے سامری کہیں گے، بلکہ ہم سامری کی میم کو زبر سے کنورٹ کر دیتے ہیں، سامری کر دیتے ہیں، بلکہ جزم ہی بنا دیتے ہیں، وچ از فائن جہاں تک اردو کا تعلق ہے۔ اس میں جب پڑھنا ہوگا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے اضلہم السامری۔ وہ یہ کی بھی ایک آواز بعد میں آنی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس شد کا مفہوم آ سکے۔ اور ان کو گمراہی میں ڈال دیا السامری نے۔ السامری نے گمراہی میں ڈال دیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی قبیلہ ہوگا، یا تو یا کوئی نسل ہوگی یا کوئی علاقہ ہوگا سامر کے نام سے، تو جو سامر والے ہوں گے وہ سامری ہوں گے، جیسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، جو لاہور والے ہیں وہ لاہوری کہلا لیتے ہیں،
مدینہ والوں کو مدنی کہہ دیتے ہیں، یا مدینہ سے نسبت کرنی ہوتی ہے تو مدنی کر دیتے ہیں، مکہ سے نسبت کرنی ہوتی ہے تو مکی کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی عربی کا سٹائل ہے. اور الف لام سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے، تو اس قبیلے کا یا اس نسل کا یا اس مقام کا کوئی خاص آدمی ہوگا جس کی طرح بات ہو رہی ہے، ویسے اس کے زیادہ لوگ ہوں گے. یہ بعد میں الف لام کے بغیر بھی قرآن شریف میں آتا ہے اپیرنٹلی. تو گمراہی میں ڈال دیا ان کو سامری نے. اب یہ اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ان سے زیور لے کے اور ان کو آگ میں ڈال کر اس سے ایک بچڑا بنایا اور اس کو کاریگری کی. یہ کوئی بندہ تھا، کوئی بڑا ہی چلاک قسم کا منافق، اور اس کو غالباً مجسمہ سازی آتی ہوگی، مصریوں کو مجسمے بناتا ہوگا. تو اس نے ایک ایسا بچڑا بنا دیا جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی، جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی کو آواز نکلتی تھی. تو عام عوام جو ہے وہ بیوقوف بن گئے اس کے ہاتھوں. جیسے ہمارے یہاں بھی عام عوام پیروں فقیروں کے ہاتھوں جو جھوٹ موٹ کے پیر فقیر ہوتے ہیں، سچے ولی بھی ہوتے ہیں، واللہ عالم ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، نہ جان سکتے، اور نہ ان کے اوپر ان کو ماننا یا جاننا اس سینس میں ضروری ہے، کیونکہ ماننا ضروری تو صرف اللہ کے نبی کو ہے. ظاہر کی بات ہے اللہ کے ولی تو ہوتے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. کون ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. زیادہ تر لوگ ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو بھی تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ لوگوں سے چڑھاوے لے اور لوگوں کے اوپر شریعت کی جو پابندی ہے ان کو آسان کر دے اور عرس منانے شروع کر دے اور ایسی چیزیں شروع کر دے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی. تو بہرحال اس نے بھی بے وقوف بنایا لوگوں کو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے. جلدی میں چلے گئے، تو جلدی میں چلے گئے اس وجہ سے بھی شاید قوم کی آزمائش آ گئی، اور یا شاید آزمائش ہونی ہی ہوگی. اور کیونکہ جلدی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن بھی مزید ایڈ کر دیے ایک طرح سے گرفت کرنے کے لیے. اینڈ رزلٹ یہ نکلا. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا ہم نے فتنے میں ڈال دیا، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے بعد، اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے. فرجع موسیٰ الی قومہ. تو لوٹے پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان. غضبان فالان کے بدن پہ جیسے رحمان ہوتا ہے، رحمان جس کی رحمت بے پناہ ہو اور انسٹنٹینیس ہو، اور غضبان جس کا غصہ بے، یعنی غصے سے بھرے ہوئے. اسفن. اسفن یہ وہی ہے جسے اردو کا لفظ ہوتا ہے تأسف، یعنی افسوس، غم. غصے اور غم سے بھرے ہوئے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غم و غصے سے. تو جب انسان کی یہ جذبات ہوتے ہیں تو اس کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میری قوم نے کیا کیا ہے، بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے. قال یا قومی. یہ بھی قومی، اس کی یہ جو ہے وہ محذوف ہو گئی ہے، بیسیکلی یہ قومی تھا. کہا اے میری قوم، الم یعدکم، کیا لم یعد، یعید وعدہ کرنا، وعدہ یعید کسی سے کوئی وعدہ کرانا. لم یعد یہ پھر ماضی میں لے جاتا ہے مضارع کو، اور مضارع پر جزم دے دیتا ہے. کیا نہیں ٹھہرایا تھا، کیا نہیں کیا تھا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ. تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے. تمہیں کوئی وہ بری چیزیں دی ہیں، دشمن سے نجات دلا دی، اب تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کتاب دیں گے، شریعت دیں گے. کتنے تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کتاب ملنے والی ہے، اور تم نے کیا کیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. پس پلٹا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے سے اور غم سے بھرا ہوا. کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے. افطال علیکم. تالا جس سے طول کا لفظ ہوتا ہے نا، تالا یا طولو، لمبا ہو جانا، دراز ہو جانا. کیا لمبا ہو گیا علیکم تم پر العہد، وعدے کا ٹائم، کیا تم پر زیادہ ٹائم گزر گیا، زیادہ طویل ہو گیا تمہارے اوپر وعدہ. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ یا تم نے یہ ارادہ کیا، یا تم نے یہ چاہا، مراد بھی اسی سے ہے
چاہنا، ارادہ کرنا، اس میں چاہنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے. یا تم نے یہ چاہا ان یحل علیکم غضب من ربکم، یہ یحل وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، کہ لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، نازل ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب. فاخلفتم، پس تم نے خلاف ورزی کی، موعدی، میرے وعدے کی، کہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے، اس عہد کو تم نے توڑ دیا. اب جو میرے ساتھ عہد کیا، اس سے مراد ایک تو وہ عہد تو ہے ہی ہے کہ وہاں جانا تھا کوہ طور پر، اور حضرت موسیٰ نے واپس آنا تھا، تو جاتے وقت قوم کے سرداروں کو بھی حضرت موسیٰ نے ہدایت فرمائی ہوگی کہ میں شریعت لینے آ رہا ہوں، اور جب تک میں نہ ہوں تو ہارون کی پیروی کرنا. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ تم نے توڑ دیا جو تم نے اتباع کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کے اوپر ثابت قدم رہنے کا وعدہ کیا تھا، تم نے اس کو توڑ دیا. افتال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا لمبا ہو گیا تم پر وعدہ، یا تم نے یہ چاہا کہ نازل ہو جائے تم پر تمہارے رب کا غضب، پس تم نے میرے وعدے کو توڑ دیا، میرے وعدے سے خلاف ورزی کر لی. قالو، وہ کہنے لگے، ما خلفنا موعدک، ہم نے نہیں خلاف ورزی کی تیرے عہد کی. یعنی اب یہاں مراد وہی لگتا ہے کہ جو تم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہارون کی باتیں مانیں گے، ہدایت میں جمے رہیں گے، تو ہم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. بملکینا، اپنی ملکیت سے. یہ ملکہ یملکو کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، غالب ہونا، اختیار رکھنا. اسی سے پھر ملک کا لفظ ہوتا ہے، اسی سے ملکیت یا ملک کا لفظ ہوتا ہے، اور اسی سے ایک لفظ ملک ہے، اس کا مطلب بھی اختیار ہے. ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولیکننا، اور لیکن، حملنا، حمل جو ہے یہ پیسو وائز ہے، حملا یحملو کا، حملا یحملو تحمیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بوجھ اٹھوانا. حملنا، ہم پر بوجھ ڈالا گیا. اور آگے پھر اوزارن کا لفظ آ رہا ہے، اوزارن بھی جو ہے یہ وزر کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی بوجھ ہے. یہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا جب وزیر بنانے کے لیے دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو وزر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر وہ ہوتا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، اوزار وزر کی جمع ہے. تو ہمیں جو بوجھ اٹھوائے گئے تھے، من زینت القومی، قوم کی زینت میں سے، یعنی قوم کے زیورات میں سے. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ اپنی جمع پونجی کو کوشش کرتے ہیں کہ زیوروں کی شکل میں محفوظ کر لیں، سونا خرید لیں، سونا مہنگا ہو جائے گا، اور سونے کی ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ویلیو رہتی ہے، یا چاندی کی ویلیو بھی رہتی ہے. تو سونے چاندی کو لوگ سٹور کرنے کی یا اپنی جو سیونگ ہے اس کو سونے چاندی کی فارم میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، جب وہ زیور بن جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے زیور میں نیرا سونا یا نیری چاندی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ اس کو جو جوڑنے کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ دھاگے ہو سکتے ہیں، چمڑا ہو سکتا ہے، اور اس زمانے کے زیور اس طرح کے ہوتے ہوں گے. اس میں پھر دوسرے کوئی کھوٹ میں ملائی جاتی ہے، بالکل خالص سونا تو ویسے ہی نرم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. پلس وہ بوجھ اس لیے بھی بن جاتا ہے کہ وہ اس کو آپ کو چوری کا ڈر ہوتا ہے، حفاظت کرنی ہوتی ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی 1.5 لاکھ کی قوم کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کیا ہوگا. جو قوم کے سردار ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، ان سے آ کے ڈسکشن کی ہوگی. اور یہ وہ سردار اور بڑے ہوں گے جن کو قوم کے جو زیورات ہیں وہ امانت کے طور پر دے دیے گئے ہوں گے، تو ان کی پھر کوئی حفاظت کا بھی انتظام ہوگا. یہ assumptions ہے. جب وہ نکلے اتنے لمبے سفر پر، تو جس جس کے بعد جو زیورات تھے انہوں نے اپنے اپنے قبیلے میں پھر جو بھی ان کے سرکردہ لوگ ہوں گے ان کے حوالے کر دیے ہوں گے امانتاً. تو کیونکہ انہوں نے امانتاً لیے ہوئے تھے، غالباً اس وجہ سے اس کو بوجھ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اپنے تو تھے ہی نہیں. ورنہ زیور تو بوجھ نہیں ہوتا نا، زیور تو لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، مگر کسی کا زیور جو امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہو وہ بوجھ ہی ہوتا ہے. تو فقذف نہ، قذف کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. تو ہم نے ان کو پھینک دیا، ہم نے ان کو واپس کر دیا. مفہوم یہ ہے کہ جن کے تھے ہم نے ان کو دے دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو اس طرح سامری نے پیش کیا، جیسے وہ جادوگروں نے پیش کیا تھا نا. یعنی سامری نے ایک کام دکھایا، اس نے پیش کر دیا ان زیورات کو کچھ کر کے. وہ کچھ کر کے جو ہے وہ آگے آ رہا ہے.
تو ان کو ڈھال کر پیش کر دیا. یعنی ہوا یہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہوگا کہ یہ سونے کا بچڑا ہے، تو حضرت موسیٰ نے سرداروں سے پوچھا ہوگا، اور سرداروں کو لگا ہوگا کہ ان کے زیور تمہارے پاس سے. تو حضرت موسیٰ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمیں بچڑا بنا دو، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ بوجھ تھا ہمارے سر پر تھا، لوگوں نے آگے ہم سے مانگا، ہم نے اٹھا کے پھینکا، ہم نے کہا یار ٹھیک ہے لے جاؤ، ہم تو پہلے اس کو بوجھ کی طرح رکھے ہوئے تھے، تو ٹھیک ہے امانت ادا ہوئی، مسئلہ ختم ہوا. اس پر سامری جو ہے اس نے کرتب دکھایا اور اپنا کرتب پیش کر دیا. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری. کہنے لگے ہم نے اپنی مرضی سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ جو بوجھ تھا ہم اٹھائے ہوئے تھے جسے قوم کے زیورات کا، پس ہم نے اس کو پھینک دیا اور اس کو سامری نے پیش کر دیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پس اس نے نکالا ان کے لیے، مطلب یہ کہ آگ میں ڈالا اور آگ میں ڈال کر پھر اس سے نکالا. عجلن، ایک بچڑا. یہ بھی ویسے اجیلا یا اجلو والے روٹ سے ہی ہے. تو عجل کو اگر آپ دیکھیں گے، بچڑے کو، اور بیل کو دیکھیں گے، تو بیل جتنی سلو سپیڈ سے چلتا ہے، بیل تو بالکل ہی چونٹی کی رفتار سے چلتا ہے، بچڑا اس کے مقابلے میں بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیزی ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس کی وجہ سے غالباً اس کا نام عجل رکھا گیا. اور یہ بچڑا ہوتا ہے، بچھڑا نہیں ہوتا. بچھڑا فرق چیز ہوتی ہے، بچھڑا تو بچھڑ جانے کے معنوں میں ہوتا ہے. تو اس نے نکالا ان کے لیے، یعنی اس نے ڈھال کر برآمد کر لیا ان کے لیے بچڑا، جسدن لہو، جس کے لیے ایک جسد تھا، ایک جسم تھا، ایک دھڑ تھا، لہو خوارن، جس کے لیے تھی خوار. خوار جو ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کوئل کی کوک ہوتی ہے، اور شیر کی دھاڑ ہوتی ہے، گائے کی ڈکراہٹ ہوتی ہے یا ڈکار ہوتی ہے. تو یہ خوار کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی گائے کی ڈکار. یہ گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے بعض اوقات پھر اونٹ اور بکری کے لیے بھی کر لیتے ہیں. یعنی اس کی جو آواز ہوتی ہے گائے کی، ماں ماں کرنے کی، بھاں بھاں کرنے کی، تو اس کے لیے تھی ڈکرانے کی آواز، گائے کی آواز، بھاں بھاں کی آواز. فقالو، پس انہوں نے کہا. اب اس نے لا کر پیش کر دیا. تو جو اس کے ساتھ جو مزید مفسدین تھے، کیونکہ مفسدین ایک سے زیادہ تھے جو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، حکم دیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ہاذا الہکم، یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی معبود ہے. فنسیہ، پس وہ بھول گیا. مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو معبود مانا ہوا ہے، تمہیں بتانا بھول گئے تھے، خود ادھر چلے گئے، تمہیں بتایا نہیں، یہ دیکھو تمہارا معبود آ گیا ہے. تو اس طرح سے سامری نے اپنی قوم کو اس چکر میں پھانس لیا، جس طرح بڑے بڑے سامری ہمارے یہاں بھی ہیں جو ان لوگوں کو جو قرآن نہیں پڑھتے انہیں پھانس لیتے ہیں. ویسے ایسے سامری بھی ہیں جو قرآن پڑھنے والوں کو بھی پھانس لیتے ہیں. کیسے پھانستے ہیں؟ جب انسان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے حق پر قائم رہنا ہے. آدمی کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ہم یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو چلے میں آپ کو استاد ہو گیا ہوں، although میں اس طرح کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں، لیکن آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، میں استاد ہوں، تو آپ کہیں اچھا جی میں نے جو بات کی وہ صحیح ہے. اس کا مطلب ہے آپ پھنس گئے. جو بات کی وہ صحیح ہے، وہ رتبہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد جس نے بھی جو بات کی ہے اس میں غلطی کا امکان ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ کی مبارک ذات سے غلطی ہوتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہلکی سی خطا لفظش بھی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، اس کو کریکٹ کر دیتے تھے. اس کے علاوہ کسی کا یہ رتبہ نہیں ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، پیر ہو، امام ہو، غلطی ہو سکتی ہے. جو ہم سب جانتے ہیں، یا اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں، ان کے جو ڈائریکٹ دو شاگرد تھے، امام محمد اور قاضی ابو یوسف، ان کو بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا. اور جس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، فقہ حنفی میں زیادہ فتوے جو ہیں وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں. امام ابو حنیفہ کے فتوے کم ہیں، اور جن میں ان میں اختلاف تھا تو شاگردوں کے فتوے مانے جاتے ہیں.
تو جو ایک تقلید کی بات کی جاتی ہے، تو ایکچولی تقلید تو امام ابو حنیفہ نے نہیں کروائی، اور تقلید تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کروائی۔ اگر انہوں نے کوئی بات کی اور قریش کی ایک بوڑھی عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر تو نے یہ بات کیسے کر دی، ہے تو قرآن کے خلاف ہے، تو الٹے قدموں امیر المومنین واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر کی بات غلط تھی، قریش کی بوڑھی عورت کی بات درست ہے۔ تو اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں، پھر آپ ضرور کسی سے فتویٰ لیں، مشورہ کریں، بات سمجھیں، اور جہاں پہ کوئی اختلاف نہ ہو بات مانیں۔ لیکن جہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ اسلامک بینکنگ ہے، یہ ہم آپ کو گاڑی دے رہے ہیں، ہم تو آپ کو کرایہ لے رہے ہیں آپ سے، جیسے آپ مکان کا کرایہ لیتے ہیں ویسے آپ سے گاڑی کا کرایہ لے رہے ہیں، ہاں جب لیز ختم ہو جائے گی نا تو ہم آپ کو تحفے میں گاڑی دے دیں گے، اور وہ تحفہ ایسا ہوگا کہ آپ کو ضروری نہیں اس کو مانے، اور تحفے کا کانٹریکٹ علیحدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر سیم لیز کے اگریمنٹ میں ہم نے تحفے کا کانٹریکٹ لکھ دیا تو وہ حرام ہو جائے گی، اگر ایک علیحدہ کاغذ پہ لکھ دیا تو حلال ہو جائے گی۔ تو جو بھی کاروباری آدمی ہے جس کے اندر ذرا سی کامن سینس ہے وہ کہے گا یار یہ کیا کس قسم کی بات کی آپ نے، وہ آگے سے کہیں گے جی مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، تو آپ کہیں اچھا 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 مفتی نے فتویٰ دے دیا تو ہم نے مان لیا۔ تو اگر مفتی کے فتوے کو مان لیا تو پھر آپ نے بنیادی طور پر حق کو نہیں مانا۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز حق ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اگر اس کو فالو کریں گے تو کوئی سامری جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی نے آپ کو کنوینس غلط چیز پہ کر لیا اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نیت نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سر میرا کوشچن ہے کہ نارملی جس طرح ایک تو چلیے لیز کا کانسیپٹ ہو گیا، رینٹل کا کانسیپٹ ہو گیا، اگر جیسے یہ انسٹالمنٹ پہ لوگ چیزیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس پہ ٹوٹل پرائس کو ایکولی ایڈجسٹ کریں، آپ کو ایکسٹرا نہیں دینا پڑے گا، تو وداؤٹ 0% پہ دے رہے ہیں، تو یہ چیز کس زمرے میں آتی ہے؟ نہیں 0% پہ بینکس دے بھی رہے ہیں ایسے تو کرتے ہیں وہ زیرو، ٹھیک ہے، اگر زیرو پہ ہے وہ ٹھیک ہے، اگر ایک گاڑی ہے لیکن مثال زیرو کے طور پہ پرسینٹ پہ 50 لاکھ کی ہے۔ وہ پرائس اوپر کر دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ 0% بھی دے رہے ہیں، 3 سال پہ اتنی پڑ رہی ہے، 1 سال کے بعد وہ اتنے کی پڑ رہی ہے، ایکچوئل پرائس سے تھوڑا اوپر ہی چارج کر رہے ہوتے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں 0% کا تو یہ مطلب نہیں ہوتا، جب وہ اوپر چارج کرتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں، پھر وہ زیرو کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں لیٹ سپوز اگر آپ کیش دیں گے تو آپ کو یہ، لیٹ سپوز ایک چیز ہے 100 روپے کی، اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں تو یہ آپ کو پڑے گی 150 روپے کی۔ تو میرے حساب سے تو یہ سود ہے جہاں تک میں نے سمجھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے گاڑی والے ہیں نا، 50 لاکھ کی گاڑی ہے، گاڑیاں نہ بکنی ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو آپ کو انسٹالمنٹ پہ دے دیتے ہیں، آپ اس کو 0% پہ کر لیں، اس کے اندر ایشو نہیں ہے اگر قیمت وہی رہتی ہے تو۔ یہ آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں جیسے آپ نے فرمائی وہ مینشن کی توبہ قبول کرنے کی، تو یہ جی اس وقت کے لیے تھی یہ فار آل ٹائم ٹو کم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی دفعہ تم مجھ توبہ کرو گے میں معاف کروں گا، اور یہ 4 بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہیں اس میں، جو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ صرف وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے فار آل ٹائم ٹو کم کے لیے اپلائی ہوتا ہے یہ، ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ نے توبہ کرنی ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم عمل صالح کریں گے، اپنے غلط کام کو انڈو کریں گے اور آئندہ غلط کام نہیں کریں، اس وقت پکا ارادہ کم از کم کرنا ہے۔ بعد میں اگر شیطان نے دوبارہ بہکا دیا تو ظاہر سی بات ہے پچھلی توبہ تو ضائع ہو گئی نا، اب تو بخشش نہیں ہوگی، اب اس کے لیے دوبارہ توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر دوبارہ واپس صدق دل سے توبہ کر لی تو پھر قبول ہونے کا امکان ہے، وائی ناٹ۔ وہاں کئی دفعہ غلطی ہو جاتی پھر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی، یہ انہوں نے لنک پوچھا ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو یوٹیوب کے اوپر اگر آپ رضوان زبیر لکھ کے سرچ کریں گے نا تو یہ اس میں پچھلی ساری کلاسز اپلوڈڈ ہیں صورت کے لحاظ سے، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے صورتوں کی، اور ویسے اس کلاس کا بھی آگے جب لنک آئے گا تو آپ اس کے اندر جب کلک کریں گے تو اس میں بھی چینل کا نام آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ رضوان زبیر کے چینل پر جا کر پھر وہاں سے اپنی جو بھی صورت دیکھنا چاہتے ہیں اس صورت کی پلے لسٹ بنی ہوگی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے سوال کیا تھا وہ اسلامک بینکنگ، وہ جو گاڑی لیز پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے جو ڈسیپشن کریٹ کر دیا گیا ہے، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا تقی عثمانی صاحب ہیں یا باقی ہمارے یہ دوست ہیں محترم ہیں، انہوں نے ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلامک بینکنگ ہے یہ ایک دن حلال ہو جائے گی اور یہ ٹھیک ہے، اس میں آپ آئیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بھی پیسے دے رہا ہے دبا کے،
تو اس سچویشن میں ایز اے مسلمان ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ آئی مین کیا ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، یا اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ جی رخصت ہے، رخصت دے دی؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اب رخصت ہے جی، اس میں آپ مینیج کریں اس کو. اس کے بارے میں ذرا پلیز گائڈ کر دیجیے. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر فیصلہ اس بنیاد پر کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ آئی. آپ نے ان کی پروڈکٹ کو دیکھا، غور کیا، اور آپ کو سمجھ آئی تو سراسر وہی والا سود ہے، صرف اس کے اوپر عربی کے نام لگا دیے انہوں نے. تو آپ کو تو پتہ لگ گیا سود ہے. مفتی صاحب نے ہو سکتا ہے نیک نیتی میں فتویٰ دیا ہو، اس امید میں دیا ہو کہ کبھی اچھا ہو جائے گا. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ان کی نیت پر شک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے پروڈکٹ ہے غلط. تو جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں پر اپنے اعمال کا جواب دے رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تو سود تھا نرا، تو نے کیوں استعمال کیا؟ تمہیں پتا تھا کہ یہ سود ہے. تو ہم آگے سے یہ جواب نہیں دے سکتے کہ جی مفتی صاحب کو بلا لیں اور مفتی صاحب ہمیں بچا لیں، اور مفتی صاحب اس وقت بچانے کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ تو اپنا حساب دے رہے ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے بچ جائیں. اگر ان کو یہی سمجھ آئی ہو کہ یہ صحیح ہے تو وہ تو شاید بچ جائیں. اگر ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ غلط ہے تو ہم نہیں بچ سکتے. تو ہمیں خود تو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جو اگر آپ کے کوئی دوست احباب کر رہے ہیں تو ان کو بھی نرمی سے توجہ دلانی چاہیے کہ یہ نرا سود ہے. آپ کو خود بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سود ہے، تو آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. اور نمبر 3، اگر کسی کو اللہ توفیق دے، موقع دے کسی کی اس فیلڈ میں ہو، تو ان کو ادھر بھی توجہ دلانی چاہیے کہ اس پروڈکٹ کو ٹھیک کرے. اور آپس کے اندر جو ڈیلنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں آج بھی، مثلا گھر کرائے پہ دیے جاتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے. تو اسی طرح مثلا کسی کو گاڑی چاہیے اور کسی کے پاس فالتو پیسے ہیں، تو اس سے گاڑی خریدے اور اس کو کرائے پہ دے دے، اس کو بھی آمدنی ہو جائے گی، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اپنے پرائیویٹ لیول پر جہاں تک یہ کام اگر کہیں کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، وہ کر لیا کریں جیسے لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں. جیسے لوگ ویسٹ میں بھی ہے کہ مارٹگیج کرنی پڑتی ہے. میں نے کہا آپ ایک کمیٹی سسٹم کر لیں نا. امریکہ میں تھے کونسل جنرل ہے وہاں، ان سے میری بات ہوئی تھی. میں کہ تقریباً 1 ملین پاکستانی ہے، ان کو $1 ڈیلی جمع کریں. ایوریج پر آور وہاں $20-25 ہے جی آج بھی. $1 میں $1 ملین ڈیلی اکٹھا ہوگا. وہ دے دیں گے سر 1 ملین. ایک ڈاٹا بیس بنا لیں، اس سے لوگوں کو مارٹگیج کے لیے ہیلپ کریں، وہ انڈومنٹ فنڈ میں رکھیں، وہ ریوالونگ کریڈٹ ہو جائے گا، پرنسپل اماؤنٹ فٹ رہے گی، لوگ جو گھر لے لیے بعد میں واپس کرتے جائیں گے. مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے کمیٹی کی. نہیں دیکھیں، ایک تو صورت یہ ہے نا جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے. مثلا اگر وہاں کسی کے پاس پیسے ہیں اور وہ گھر لے لیتے اور اگلے کو کرائے پہ دیتے، اللہ خیر سلام، اور وہاں پہ بھی کرائے پہ گھر ملتے ہیں. ایشو یہ ہے، ابھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو زیادہ تھا 4 سال پہلے. اس وقت انٹرسٹ ریٹ تھا بہت کم. تو انٹرسٹ ریٹ اتنا کم تھا کہ کرایہ بھی اس کے لگ بھگ ہی ہو جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے جو کرائے میں پیسے دینے اتنے میں گھر ہی اپنا ہو جائے گا، مگر وہ حلال تو نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لالچ میں دیتے تھے. اب تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے، اب کرائے میں اور مارگیج پیمنٹ کے اندر کافی فرق آ گیا ہے. اور اس وقت بھی لوگوں کو مجبوری نہیں. میرا کزن رہتا ہے کینیڈا میں، اس نے کہا تھا جی کہ میں مارگیج کروں یا کرایہ پہ لوں، ایک ہی پیسے پڑتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی کرایہ پہ لو. اس نے کرایہ پہ لے لیا، تو وہ زندہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. کچھ باش ہے. ویل ایکسپلینڈ، ویل ایکسپلینڈ. گھر گروی رکھنے کے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں. یہ جو گھر گروی رکھنا ہوتا ہے نا، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں تو ویسے میں نے تو کرسچن بھی زیادہ دیکھے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ اپنا گھر ہوتا ہے وہ گروی دے دیتے ہیں کسی کو، اور پھر اس کو وہ کہتا ہے کہ اب تم مجھے اس کا کرایہ دو. وہ لفظ سود کا استعمال نہیں کرتے، اس کو کرایہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے، بیسیکلی یہ سود ہی ہے. ڈیبٹ کارڈ ہم استعمال کریں فوڈ چین کمپنیز پہ تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو خیر ڈیبٹ کارڈ کرنے میں ایک تو ایشو ہے کہ وہ 5% اور 17% ٹیکس کا، یعنی 12% ٹیکس کا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. تو اس حد تک تو ویسے وہ ٹھیک ہے. اب ہم بھی ڈیبٹ کارڈ میں یوز کرتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ بھی لیتے ہیں. پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے، جو 2 حصے ہیں دیکھیں اس کے، 2 حصے کیا ہیں. ڈیبٹ کارڈ استعمال جب آپ کرتے ہیں نا یا کریڈٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ملتا ہے ڈسکاؤنٹ. اب ڈسکاؤنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، although مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، جو لوگ اگر کوئی بینکرز کو جانتے ہیں ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا، کہ اس کے اندر مثال کے طور پر 40% ڈسکاؤنٹ ہو گیا نا، تو یہ بینک نہیں دے سکتا، کیونکہ بینک تو ان سے لیتا ہے تقریباً 3%، 2 سے 3% بینک لیتا ہے ٹرانزیکشن چارجز. اور وہ ٹرانزیکشن چارجز جائز ہوتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ پر ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، اس کا مدت سے تعلق نہیں ہوتا. جو وہ
مثال کے طور پر ڈیبٹ کارڈ میں ہم نے تو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا، کریڈٹ کارڈ میں بعد میں سود کا اندیشہ ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ میں تو وہ بھی اندیشہ نہیں۔ تو ٹرانزیکشن چارجز جب لیتے ہیں بینکوں والے سپلائر سے، ہوٹل سے، ریسٹورینٹ سے، یا کسی گروسری اسٹور سے، تو اس میں تو وہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس سے چارجز لے رہے ہیں، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتے، ٹائم سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ فوراً ہی کٹ جاتے ہیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب وہ 40% جو ڈسکاؤنٹ ہے اگر تو ریسٹورینٹ نے دیا ہے پھر تو وہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ ریسٹورینٹ کا ڈسکاؤنٹ تو آپ کے لیے جائز ہے، وہ اپنی سیل بڑھانے کے لیے آفر کرتے ہیں، وہ اپنے ڈسکاؤنٹ بھی آفر کرتے ہیں، انہوں نے بینکوں کے تھرو بھی ایک ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا، تو دیٹ مائٹ بی اوکے۔ اگر اس ڈسکاؤنٹ کے اندر کچھ پورشن بینک بھی پے کر رہا ہے تو اس میں اب تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ ظاہر سے بینک اگر تو بینک وہاں سے پے کر رہا ہے جو وہ 3% لوگوں سے کاٹتا ہے، اسپیشلی ڈیبٹ کارڈ میں، تو پھر آئیڈیلی اٹس ناٹ اے پرابلم، اگر تو وہ اس مقصد سے پے کر رہا ہے کہ چلو جی جتنا زیادہ یوز ہوگا، اگر میرا کارڈ لوگ رکھیں گے اور یوز کریں گے ریسٹورینٹس پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی، ہر جگہ تو 40% ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو ہر جگہ سے 3% ملے گا، اور ہو سکتا ہے اس 40% کے اندر ان کی کوئی شیئرنگ ہو، 10% بینک دیتا ہو اور 10% یا 30% ریسٹورینٹ دیتا ہو، تب تو شاید یہ ٹھیک لگتا ہے۔ ہاں اگر آپ بینک اپنا جنرل مارکیٹنگ کے لیے کر رہا ہو کہ میری مشہوری ہو جائے گی اور میری سود کی پروڈکٹ بھی بکیں گی، تو پھر اس کے اندر بھی پرابلم آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بینکس کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جب ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اتنی فیس دیں، جو ڈسکاؤنٹ والے پریمیم کارڈ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں سال کے آپ نے 15,000 روپے ہمیں دینے ہیں، یا آپ نے اتنا بیلنس مینٹین کرنا ہے، تو بیلنس مینٹین کرنے پہ وہ فیس ویو کرتے ہیں۔ وہ فی ویو مت کروایا کریں اگر بیلنس مینٹین کرنے پہ ہو رہی ہے، بیکاز وہ پھر اس بیلنس مینٹین کرنے کا سود بن جاتی ہے۔ اسی طرح بینک والے لاکر میں بھی آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ اتنا منیمم بیلنس مینٹین کر لیں تو آپ کی لاکر فی ویو ہو جاتی ہے، وہ بھی ویو مت کروایا کریں کیونکہ وہ بھی اس بیلنس کے اگینسٹ سود بن جاتی ہے۔ تو باقی یہ جو کارڈز کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس پہ میں خود کنفیوز ہوں، مجھے کلیئرٹی نہیں ہے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ بالکل ہی پاک صاف ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ یہ حرام ہے۔ اس پہ ریسرچ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر ہم اس حد تک فری لے سکتے ہیں کہ اگر تو وہ اسی بزنس کو اسپیشلی ڈیبٹ کارڈ کے اندر وہ اس بزنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے ریسٹورینٹ سے جو 3% ملتا ہے اور اس کے عوض وہ کچھ ریسٹورینٹ کے اوپر کوئی 10-20% اپنی طرف سے ڈسکاؤنٹ دے بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ تو اتنا ڈسکاؤنٹ ہوتا بھی نہیں ہے، تو اوور آل ان کو پیسے مل جاتے ہیں، تو یہ ان کا جائز بزنس والی فارم ہے، تو مے بی اٹ کوڈ بی پرمیسیبل۔ سر السلام علیکم۔ اس میں جی وعلیکم السلام۔ دو چیزیں ہیں نا سر، یہ جو بینک کی مارکیٹنگ کی آپ نے بات کی ہے، جی وہ پہلی بات تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ مارکیٹنگ بینک کر رہا ہے؟ دوسری بات وہ جو آپ نے کہا کہ اگر وہ بینک کر رہا ہے اپنی پروموشن کی، تو بینک کا تو بزنس انٹرسٹ بیئرنگ ہوتا ہے نا، جی جی تو پھر ہم کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ہاں جی، پھر یہ مسئلہ ہے اگر بینک مارکیٹنگ کے لیے کر رہا ہاں ہے، اگر ہاں، بٹ یہاں پہ ریسٹورینٹس کی بھی مارکیٹنگ ہو رہی نہیں ہے نا۔ نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بینک مارکیٹنگ کے لیے کر رہا ہے؟ وہ ڈسکاؤنٹ تو ہم نے لے لیا، ہاں نہیں پتا، تو نہیں پھر پتا نا، بہتر وہ طریقہ ہڈن یہ کہ وہ جو ہڈن ہے چیز نا، شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو، تو نہ اس کو چھوڑ دو، اس کو جزاک اللہ۔ لیکن اگر کوئی تحقیق کر سکتا ہے تو اگر کوئی کر کے ہمیں بھی گائیڈ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ نارملی جو بینکنگ میں ہوتا ہے وہ 3 قسم کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں یہ ریٹیلر کے ساتھ۔ اس میں ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ جو ریٹیلر ہے یا ریسٹورانٹ والا جو بھی ہے وہ 100% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ سیکنڈ جو ہوتی ہے ارینجمنٹ وہ یہ ہوتی ہے کہ 50% بینک اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور 50% اور اینی ایگریڈ پرسنٹیج وہ دونوں مل کے اس کو بیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو تھرڈ ہوتی ہے اس میں 100% بینک جو ہے اپنی پروموشن کے لیے وہ اس کو پے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک کوئی اسپیسیفک پول سے نہیں پے کر رہا ہوتا، وہ اس کو اپنے اوور آل ریونیو سے پے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جنرلی ڈیبٹ کارڈ پہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہمیں کیسے پتہ لگے؟ جی وہ بہت مشکل ہے، بیکاز جب آپ کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس آؤٹ لیٹ والے کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اوور آل پین پاکستان بیسس پہ کیا ارینجمنٹ بینک کے ساتھ ہوئی ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ایکسیپٹ بینک کو یا وہ، اور نہ بینک اس کو پبلسائز کرتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ جو فیسلٹی دے رہا ہے وہ اس کو پبلسائز کرتا ہے کہ کس پرسنٹیج پہ ہم اور کیا ارینجمنٹس ہیں، وہ ڈسکلوز نہیں کرتے۔
نہ उनकी कहीं एडवर्टीजमेंट में डिस्क्लोज होती। तो अगर तो ऐसा ही है और वो नहीं पता लग सकता तो फिर इससे एहतियात ही बेहतर है। फिर ऐसा कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए अगर टैक्स सेव भी करना है जिस पे डिस्काउंट ना हो, या फिर डिस्काउंट ना लें, बस यही है। या ना लें, या रेस्टोरेंट वालों से पूछ भी वैसे सकते हैं। हमने एक दफा पूछा था, उन्होंने कहा जी कुछ हम देते हैं कुछ वो देते हैं। जी और अगर कहीं से बहरल जहाँ से पता लग जाए कि रेस्टोरेंट ही दे रहा है उसमें तो बहरल इशू नहीं है, बाकी में फिर एहतियात ही बेहतर है। दर्जात की बुलंदी के लिए और अल्लाह का कुर्ब और मार्फत हासिल करने के लिए कौन से अमल अपनाने चाहिए? दर्जात की बुलंदी के लिए और अल्लाह ताला का कुर्ब और मार्फत हासिल करने के लिए क्या अमल अपनाया जाए? बुनियादी जो अमल है ना, जो सादा और सिंपल है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। जी। जो कुरान शरीफ में आता है कि इनसे कह दीजिए मेरी पैरवी करो, इन कुंतुम तुहिब्बून हम्म। अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करनी शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वैसे वैसे पैरवी हम्म। करे, बजूज उन चीज़ों को जहाँ पे हुजूर ने मना फरमाया है। वो तो जाती अमल तो ठीक है हमारे, लेकिन जहां तक पर्दे का मामला आता है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं इजाजत देते मियाँ या घर वाले नहीं इजाजत देते चेहरे के पर्दे का, आप जब अकेले होते हो तब तो कर लेते हो, लेकिन जब हस्बैंड के साथ हो किसी दावत पे नहीं कर सकते, तो फिर अब पता भी है सूरह नूर पढ़ भी ली, अहज़ाब पढ़ भी ली, लेकिन फिर भी नाफरमानी तो हो रही है, तो उसका फिर क्या हल है? और अगर बात करो तो फिर फितना और फसाद और लड़ाई है, तो फिर फितना भी शदीद है, कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, फिर उस मामले में क्या किया जाए? अच्छा, मैं आपको इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ चेहरे के पर्दे के मामले में। बेसिकली जी। चेहरे का पर्दा जो है ये, पहली तो बात है डिजायरेबल है। हम्म। डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को ये हुक्म दिया कि पर्दे के पीछे रहो ताकि कोई फितना फसाद पैदा ना हो, तो डिजायरेबल तो है, नंबर वन। नंबर टू, एज हम्म। पर माई अंडरस्टैंडिंग ये लाजमी नहीं है, खास तौर पे उस वक्त हम्म। जब मेकअप ना किया हो। तो ऐसी सूरत में ये लाजमी हम्म। नहीं है, क्योंकि खवातीन ने दुनिया में बहुत सारे काम करने होते हैं और प्रैक्टिकली चेहरे का पर्दा उस वक्त भी लाजमी नहीं था। और ठीक है। हाँ, उतना पर्दा जरूरी है जब आप बाहर निकले। तो अब पर्दे की किस्में हैं, क्या किस्में हैं? अब बाहर निकलें तो पर्दे की किस्म ये है कि जिस तरह नमाज के अंदर खवातीन अपने आप को प्रॉपर बेहतर लिबास पहन के अपना सर सारा कवर करके नमाज पढ़ती हैं, उसी तरह के लिबास में बाहर जाना चाहिए। यानी उतना एरिया खुल सकता है, इसमें हाथ भी हैं और मुंह भी है, स्पेशली अगर उस पर मेकअप ना किया हो। और जो सूरह नूर में जहाँ पर हुक्म आता है वहां पे वो डिटेल आती है कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग ऐसे हों जो ओबाश किस्म के लोग हों, जहाँ पे आपको लगे कि यार ये कंफर्टेबल जगह नहीं है, वहां पर आप मुंह को भी कवर कर लें। वो जो जलबाब का लफ्ज आता है वो वहां पर इस्तेमाल हुआ है, ताकि जब वो बाहर निकलें तो पहचानी जाए और अजियत ना दी जाए, उनको कोई अजियत ना दे। तो जब बाजार में मार्केट में निकलें तब तो चेहरे को ढांप लेना चाहिए। अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ निस्बतन कम लोग हैं और काबिल एतमाद लोग हैं और खवातीन को देख के पता लग जाता है कि ये आदमी किस नौयत के हैं, तो उस वक्त अगर आपने चेहरे को कवर नहीं किया और मेकअप नहीं किया हुआ, तो फिर वो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग वो मसला नहीं है। बाकी मैं कोई मुफ्ती वगैरह नहीं हूँ, मैं बस कुरान का तालिब इल्म हूँ और उससे जो मुझे पढ़कर समझ आई वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ। एक इनका सवाल था, ज़कात कैन बी गिवन टू क्रेडिट एनी नीडेड पर्सन आफ्टर दैट रिसीव देन गिव ज़कात टू नीडेड पर्सन। ये मैं सवाल से ये समझा नहीं, मेरे ख्याल में सवाल ये है कि एडवांस में ज़कात दे दें या बाद में दे दें, किसी को ज़रूरत हो। अगर ये मतलब है तो ठीक है, हाँ ज़कात मेरे ख्याल में तो उसको आप ट्रांजैक्शन उसकी कर सकते हैं, और उसकी जो इनकरेंस है वो इनकर आप करें। मसलन अगर आपने रमज़ान का वक्त रखा हो तो रमज़ान में इनकर कर लें, बाकी आप अदा पहले कर दें, और अगर किसी वजह से बाद में भी करते हैं तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। और अगर इसका मतलब ये है कि किसी को अदा करनी है जो कर्ज में है तो तब भी ठीक है, जो मकरूज है उसको भी ज़कात दी जा सकती है, ये तो उसके मसारिफ में से एक मसरफ है। सर इसी से रिलेटेड सर, अब ज़कात एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं अब साल में। अगर किसी की कोई नीडी पर्सन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड हमारी ज़कात से भी ज़्यादा है,
تو وہ ایڈوانس اگلے سال کی زکوٰۃ کوٹا میں سے اپنے زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں تو دے سکتے ہیں ایڈوانس، ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ، میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی رمضان کے مہینے میں ساری زکوٰۃ ادا کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں بھی ہوتا، اور شاید ڈیزائربل بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے کسی بیوہ کی زکوٰۃ لگائی ہوئی ہے تو اس کو آپ ماہانہ بنیادوں پر ادا کرتے ہیں، آئی تھنک دیٹ از فائن، دیٹ از بیٹر۔ تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی پچھلے سال کی زکوٰۃ ابھی پینڈنگ اور اس کو ادا کرتے ہیں، یا مثلا 6 مہینے میں پچھلی کور ہو گئی اور اگلے 6 مہینے آپ اس کو ایڈوانس میں دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ میں اچھا کہتا یہ اگلے سال کی زکوٰۃ، اگلے جی جی رمضان پہ جو میں مثال دے رہا اگلے ہوں نا، رمضان مثال کے میں طور پے پہ اس کرنی ہے۔ سال زکوٰۃ آپ کی ہاں اکرو ہاں ہو گئی، اب آپ نے مثال کے طور پہ دو جی لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آپ نے 50,000 روپے ماہانہ لگایا، تو 4 مہینے تو آپ پچھلے سال کی زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو پوری ہو گئی۔ جب 4 مہینے ختم ہو گئے، اب 5ویں مہینے دینی ہے، تو آپ کے اب رمضان آئے گا تو دوں گا، نہیں تو اگلے سال کی آپ اینٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہوگی، تو اگلے سال میں سے اگر ایڈوانس میں پے کر دیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از این ایشو۔ سر جزاک جی میں اللہ، جزاک اللہ۔ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نواز رہا ہے وہ دنوں سے یا مہینوں کے یا سالوں کے حساب سے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ سال کے بعد آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہے اس پہ ہی آپ دے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ دی ہے اور یہ شعور دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ کے جو فنڈز ہیں اس میں سے آپ نے ان کو دیتے ہی رہنا ہے۔ آپ نے حساب کتاب میں اگر پڑھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے کہ پاک پروردگار تو آپ کو بے حساب دے رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں حساب کر کے دے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جذبے کے لحاظ سے تو بات بڑی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حساب عطا کیا تو ہم بھی آگے بے حساب دیں، یہ بالکل درست ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ حساب اتنا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے تو دیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حساب ہی نہیں رکھتے، تو حساب رکھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی جتنے ایسٹس ہیں سارے ایسٹ کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے انشور کرے کہ اتنی تو کم از کم پے ہو، اس کے اوپر جو دینا ہے ظاہر سی بات ہے صرف زکوٰۃ انسان پر فرض نہیں ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کا پھر بھی پیسے موجود ہیں اور آگے ہمسائے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کرنا بھی آپ پر فرض ہے، وہ آپ بالکل حساب کتاب کے بغیر مزید خرچ ہاں کریں۔ سر میری گزارش ہی یہی ہے کہ جی اب ایسے بھی میری مدر ہیں، جیسے اب ان کو جیسے ساری لائف تو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، جب ہم نے ان کو بتایا کہ مطلب کتنی اہم ہے اور سارا، تو کہتی ہے مجھے تو اب ایسٹیمیٹ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، لیکن اب وہ یہ کرتی ہیں کہ کبھی اپنا کوئی سونے کا سیٹ بیچ دیا، زکوٰۃ دے دی، یا مطلب فریکوینٹلی زکوٰۃ دیتی رہتی ہیں، لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی شادی کے بعد سے اب تک ان کی کتنی زکوٰۃ، کیونکہ ظاہر ہے ہم ان کی اولادیں، ہمیں انہوں نے زیور جب تک رکھا تب تک تو ان پہ زکوٰۃ فرض تھی، انہوں نے نہیں دی ہوگی، اس کے بعد زیور بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا، ہمیں بچوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ان کو تو اب یہ اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب کتنی زکوٰۃ بنتی تھی، تو وہ بس اندازے سے دیے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ میرا ارادہ ہے مدرسہ بنانے کا، اگر میرا ارادہ مدرسہ بنانے کا ہے، اس میں فار ایگزامپل میں 1-2 کروڑ انویسٹ کر دیتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ میری زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں، فی الحال کی زکوٰۃ الحمدللہ میں تو اپنی جتنی جب تک کہ میری شادی ہوئی ہے میں تو پے کرتی رہی ہوں، میری زکوٰۃ ٹوٹلی بلکہ ایڈوانس میں ہی چل رہی ہوں میں، مطلب اگلے سال کی بھی میں نے پے کر دی ہوئی ہے، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ بھی میرے فیوچر اس میں کاؤنٹ ہوتی جائے، فیوچر اس میں کاؤنٹ ہوتی جائے، تو مطلب میں اتنا کیسے، مطلب میں کیسے اس کا حساب لگا سکتی ہوں؟ دیکھیں، اس میں گزارش یہ ہے، پہلے آپ کی والدہ کا جو سوال ہے جی ان کو ایک رف ایسٹیمیٹ کر لینا چاہیے، کوئی بھی رف جی ایسٹیمیٹ، اور رف ایسٹیمیٹ کا میں آپ کو فارمولا بھی بتا دوں۔ مثال کے انہوں نے رف ایسٹیمیٹ کیا کہ جب میری شادی ہوئی تو مثلا ان کے پاس 100 تولے سونا تھا، اور ہوں 100 تولے سونا تھا، اب زکوٰۃ تو نہیں دی، مگر اگر ہوں مثلا وہ زکوٰۃ دے دیتی تو کیا ہوتا، وہ اگلے سال سونا رہ جاتا 97.5، اگلے سال ہوں اور کم ہو جاتا، وہ کوئی 95 کے قریب ہو جاتا، تو اور اس کے بعد انہوں نے جب پہلے بچے کی شادی کی تو تب اس کو کتنے دیے، ایک رف ایسٹیمیٹ ہوں لگایا جا سکتا ہے، اور ہوں اس کی بیس پہ کیلکولیشن کی جا سکتی ہے کہ یار پہلے سال والے سونے کے اوپر تو 2.5 تولہ بنتی تھی، اس والے کے اوپر 2.5 تولے سے ذرا کم بنتی تھی، اس پہ تھوڑی سی اس سے بھی کم بنتی تھی، اور اس کو کاؤنٹ کر لیں، ہوں اور مثال کے طور پہ اس کی ویلیو آ جائے گی 50 تولے۔ اچھا 50 ہوں تولوں میں سے کچھ تو انہوں نے بچوں کو دے دیا، جو بچوں کو دے دیے ہوں
تو بچوں سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ بھائی اس کی زکوٰۃ پینڈنگ ہے، تو اگر تم دے دو تو اچھی بات ہے، اور ورنہ جتنے فنڈ ہیں اتنے دے دیں اور باقی اللہ تعالیٰ سے معافی کی گزارش کریں۔ ایک رف ایسٹیمیٹ بہرحال میری نظر میں تو لگانا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے، مدرسے کے اندر دو ایشو ہیں۔ ایک تو جو فقہ حنفی ہمارے ملک کی ہے، وہ تو کہتے ہیں مدرسے کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، لیکن میری ذاتی رائے میں ایسا درست نہیں ہے، اور جو مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا مودودی ہیں ان کے خیال میں ایسی بات کہیں نہیں ہے، تو مدرسے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے کے مدرسہ بنا دیتی ہیں، دیکھیں آپ کو نا تھوڑی سی کاؤنٹنگ آنی چاہیے، اور یہ کوئی اتنی مشکل کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اسپیشلی آپ نے پہلی بات ہے اپنے ایسٹس کا حساب تو لگانا ہے سال کے اندر ایک دفعہ زکوٰۃ کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ سال کی بنتی ہے، فرض کریں 1 کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ روپے، تو اس سال کی 50 لاکھ بنی، تو آپ نے ایک وہ ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب لگا لینا کہ 50 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے، 50 لاکھ ادا کر دی ہے، قیمت ہو گیا 0، بیلنس ہو گیا 0۔ اگلے سال کی آپ پھر اگلے ڈیٹ ڈالیں گے، یہ اب 2025 آ گیا، 2025 میں زکوٰۃ کتنی بنی آپ اس میں ڈیبٹ سائڈ پہ ڈال دیں گے، مثال کے طور پہ 60 لاکھ بن گئی ہے، اور 60 لاکھ اگر بن گئی ہے تو اس کے اندر 60 لاکھ 6 ملین، تو اب دے دی 80 لاکھ، تو 8 ملین اگر ادا کر دیے تو آپ کہہ دیں گے یہ 2 ملین کا کریڈٹ بیلنس آ گیا، یہ پری پیڈ ہو گئی ہے، ایڈوانس پیمنٹ ہو گئی ہے۔ پھر جب اگلا سال آئے گا تو آپ کا پچھلے سال کا 2 ملین ایڈوانس پیڈ لکھا ہوگا، اور اگلے سال مثال میں پھر 5 ملین بن گئی ہے، تو آپ کو بتا 2 تو دے دی، 3 بچ گیا۔ اب آپ جتنی بھی ادا کر دیں گے، اور سال کے دوران بھی جب ادا کرنی ہے، تو کم از کم یہ ایک آپ کے پاس لیجر ہونا چاہیے جس کے اندر آپ مارک کر دیں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ سر میں اگر اپنے کچھ ہسبینڈ کی بھی زکوٰۃ دینا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتی ہوں؟ کر لیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہسبینڈ کو گے خود دے کسی نے سر مجھے وہ میسجز کر۔ لنک بھیجا ہے اس کا، غلام محمد پرویز کی گرامر کا، ایڈوائزبل ہے کہ اسے فالو کیا جائے؟ ایڈوائزبل تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ڈکشنری خود سے لکھی ہوئی ہے، اپنی ایجاد کی ہوئی ہے ڈکشنری، تو وہ ایڈوائزبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کی متلاشی ہوں، حق کو تلاش کریں، اور کسی کے غلط بہکاموں میں نہ آئیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقوں پر عمل کریں، آپ کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضا پالیں۔ آمین یا رب العالمین۔